اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ مسجدوں کے متعلق، آداب مسجد کے متعلق ہے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ دو عنوان مجھے دیے گئے تھے، ایک آداب مسجد کا اور دوسرا تھا کہ شرعی لباس کون سا ہے۔ اگر موقع ملا، وقت ہوا تو انشاءاللہ دونوں پر گفتگو کریں گے، ورنہ عنوان جو ہے وہ ہمارا آداب مسجد ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا نظریہ ہے، ہر کوئی اپنے عقائد و نظریات کے مطابق اپنی عبادات کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کے اندر عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ مثلا عیسائی اپنی عبادت اپنے چرچ کے اندر کرتے ہیں، یہودی اپنی عبادت اپنے کنیسہ کے اندر کرتے ہیں، ہندو اپنی عبادت اپنے مندر کے اندر کرتے ہیں، اسی طرح سکھ اپنی عبادت اپنے گرودوارے کے اندر کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنی عبادت، اپنی مخصوص عبادت جو ہے وہ مسجد کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام مذاہب کے اندر ایک مشترک چیز ہے کہ ہر مذہب کے اندر عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ حدیث ہے کہ ساری کائنات کو، ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، سوائے قبرستان اور غسل خانے کے۔ یعنی کہ کوئی بندہ کہیں بھی نماز پڑھنا چاہے، عبادت کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ دوسری امتوں کے لیے یاد رکھیے نہیں تھا، وہ اپنی عبادت اپنے عبادت خانے کے اندر ہی کرتے تھے، لیکن اس امت کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ یہ کہیں بھی اپنی عبادت کر سکتے ہیں، فیکٹری کے اندر، دکان کے اندر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر عبادت کا زیادہ ثواب ہے۔ بلا ضرورت، بلا وجہ فیکٹری یا دکان کے اندر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اور اس کی اہمیت، افادیت کو بتا کر یہ بتا دیا کہ عبادت مخصوص جو ہے وہ مخصوص جگہ پر ہی کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جس طرح ہر مذہب کے اندر عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہے، اسی طرح ہر مذہب کے اندر اپنے عبادت خانے کا خیال بھی بڑا رکھا جاتا ہے، اس کی طہارت کا، پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا، اس کا احترام کیا جاتا ہے، ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے۔ مذہب اسلام جو کہ سچا مذہب ہے، اس کے اندر بھی مسجدوں کے بے شمار آداب بتائے گئے، حتیٰ کہ صرف مسجد ہی نہیں، جو مسجد سے متعلق عملہ ہے اس کے بھی فضائل اور ان کا بھی ادب و احترام بتایا گیا ہے۔ وہ عملہ چاہے امام ہو مسجد کا، وہ خطیب ہو، وہ مؤذن ہو،
وہ خادم ہو، حتیٰ کہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا مقتدی ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے فضائل اسلام نے بیان کیے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے آج ہم صرف اس بات پر گفتگو کریں گے کہ مسجد کا کیا احترام ہے، مسجد کے کیا آداب ہیں۔ حدیث رسول صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راویہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو ساری دنیا کے اندر جو سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور فرمایا اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہیں اس دنیا کے اندر جو لگتی ہیں وہ بازار ہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ جو جگہ ہیں اللہ کے ہاں وہ مسجد ہے، اور جو سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بازار کے اندر زیادہ تر گناہ بازاروں کے اندر ہوتے ہیں۔ بازار کے اندر ہی دکاندار جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے، اور بازار کے اندر ہی انسان سے بدنظری بھی ہوتی ہے۔ عموماً وہ بندہ جو گناہ نہیں بھی کرتا یا نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی جب بازار کے اندر جاتا ہے نا، اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی، آنکھوں سے غلطی، کسی نہ کسی طریقے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، اور مسجد فرمایا سب سے پسندیدہ جگہ۔ اس کی وجہ، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی گناہ گار بھی آ جائے نا تو اس کو بھی حیا آتی ہے مسجد کے اندر گناہ کرتے ہوئے۔ حتیٰ کہ کوئی زانی، کوئی شرابی، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ گار مسجد کے اندر آ جائے تو اس کو بھی حیا ہوتی ہے کہ یار میں مسجد کے اندر آیا ہوں، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غلط بیانی نہیں کرنی۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسجدوں کے اندر چونکہ ایک نورانی ماحول ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، گناہ گار بھی آئے تو اس ماحول سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور وہ بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مسجدیں اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ پھر دوسری وجہ، بازاروں کے اندر آپ دیکھیں گے جو بندہ اکثر ہماری نمازیں جو ہیں نا، ہماری عبادات ہیں، وہ کاروبار کی وجہ سے رہتی ہیں۔ جب بندہ بازار کے اندر ہوتا ہے، گاہک سامنے کھڑا ہے، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، بندہ مسجد میں نہیں آتا، کہتا ہے چلو گاہک کو پہلے فارغ کر لوں پھر مسجد کے اندر جاؤں گا۔ تو نمازوں کی، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی ایک وجہ بازار بنتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا چونکہ یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانیوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے فرمایا سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ اور مسجد کے اندر اگر کوئی آیا ہو، بے شک وہ نماز کی غرض سے نہ آیا ہو، نہ مسجد کے اندر موجود ہو، نماز کا وقت آ جائے وہ اتنی حیا ضرور کرتا ہے یار سارے پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ لوں۔ تو اس لیے فرمایا سب سے پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں بالکل برعکس ہم چل رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسجدیں آباد ہوتی، چاہیے تو یہ تھا کہ مسجدیں کو تالے لگتے ہی نہ، لیکن آج مسجدیں ویران پڑی ہیں اور بازار آباد ہیں۔ صبح 8-7 بجے بازار کھلتے ہیں، رات 12 بجے تک بازاروں کے اندر رش ہے۔ آپ کسی بھی وقت چلے جائیں بازاروں کے اندر آپ کو رش نظر آئے گا۔ لیکن آپ مسجدوں کے اندر آ جائیں، فجر میں آ جائیں، ظہر میں آ جائیں، عصر میں آ جائیں، مغرب عشاء، یہ تو آنا ہی آنا ہے نا، یہ تو فرض ہے ان وقتوں میں آنا۔ ان وقتوں کے اندر بھی چند مخصوص گنے چنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد مسجد کو تالا لگ جاتا ہے۔ مسجدوں کو تو تالا لگنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کے گھر کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی بڑی مشکل سے ٹائم جلدی سے، پھر یہ عادات ہے ہماری اکثر مقتدیوں کی، نماز کے اندر ابھی 10 سیکنڈ پڑے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے امام صاحب آئیں نماز پڑھائیں اور ہم جلدی سے جائیں۔ یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیں۔ حدیث سنیے، آپ علیہ السلام اپنے حجرے، آپ کو پتہ ہوگا کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ آپ کے حجرہ مبارک ہوا کرتے تھے، وہیں سے آپ نکل کر آیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر، مسجد کے اندر مقتدی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو چکا، اقامت کہی جا چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی تشریف نہیں لے کر آئے۔ صحابہ انتظار کے اندر کافی ٹائم گزر گیا، کافی ٹائم گزرنے کے بعد اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، لیکن کسی بھی صحابی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ صرف یہی پوچھ لیتے کہ آپ اے اللہ کے نبی لیٹ کیوں ہوئے ہیں۔
اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، ٹائم ہوتا نہیں پہلے سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آداب مسجد کے یا آداب امام کے خلاف ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے کھڑے ہو جائیں۔ مسجد کے اندر تو ہمارا دل لگنا چاہیے، مسجدوں کے اندر اذانیں ہوں، بازار بند ہونے چاہیے۔ اور جو یاد رکھیے مبغوض، جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا بازار ناپسندیدہ جگہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بازار کے اندر ٹھیک ہے کاروبار کرتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر جا رہے تھے، ایک دفعہ اذان کا ٹائم ہو گیا تو دیکھا سب نے اپنی دکانوں کو بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا اس وقت، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اترا تھا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا خرید و فروخت ان کو نہ تو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، نہ نماز سے غافل کرتا ہے، نہ ہی زکوٰۃ دینے سے غافل کرتا ہے۔ تو مسجد کے اندر مسجد کو آباد کرنا یہ تو مومن کی علامت ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس بندے کو تم مسجد کے اندر آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو کہ یہ مومن ہے۔ لیکن کسی کے ایمان کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا اندر کس طرح کا ہے، دل سے زبان سے جو مرضی وہ کلمہ پڑھے، دل کس طرح کا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن فرمایا جو مسجد کے اندر آتا ہے اس کے ایمان کی تم گواہی دے دیا کرو کہ یہ مومن ہے۔ اور مومن کی تو مسجد کے اندر دل لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم فرمایا مومن کا مسجد کے اندر دل اس طرح لگتا ہے جس طرح مچھلی کا دل پانی کے اندر، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ بےتاب ہو جاتی ہے، تڑپتی ہے، اسی طرح مومن جو ہے جب مسجد سے جاتا ہے تو وہ بے چین رہتا ہے، کب اگلی نماز کا وقت آئے میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو یہ مسجدوں کا آداب ہے، یہ مسجدوں کی افضلیت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے اٹیچ رکھیں، مسجدوں کے اندر آئیں۔ پھر ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے صبح کے وقت یا شام کے وقت، جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے ہی اہتمام کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ اپنے گھر کے اندر آئے ہوئے مہمان کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ جنت کا دسترخوان اس کے لیے سجاتے ہیں، یعنی جس طرح آپ کے گھر میں مہمان آنا ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ آنا ہے اس نے 1 بجے 2 بجے، آپ پہلے سے ہی گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں۔ پھر جتنا اچھا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ تکلف کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن مسجد کی طرف چل کے آتا ہے اللہ بھی اتنے خوش ہوتے ہیں، جنت کے اندر اس کے لیے دسترخوان سجاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑا اعزاز کی بات ہے کہ ایک ہم جیسے انسانوں کے لیے کہ ہم مسجد اپنی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ ہمارے لیے دسترخوان لگا، اور اس کا یہ پتہ چلے گا کہ جب مر جائیں گے قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ پھر ایک اگلی حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے وہ بندہ ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم پر ایک اس کو نیکی ملتی ہے، ایک قدم پر ایک اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پر ایک درجہ اللہ اس کا بلند کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے پھر بھی یہی ہے، ہر قدم پر ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ کس پر کام ہم اپنا آ رہے ہیں، نماز ہم پر فرض ہے نا، اپنا فرض پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اعزاز یہ مل رہا ہے۔ تو پھر مسجد کے اندر جب آ جانا ہے، آداب مسجد کے اندر آنا ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر آ کر ادب و احترام سے بیٹھنا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ مسجد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر آئیں گے لیکن ان کا کام صرف دنیاوی باتیں کرنا ہوگا۔ اور فرمایا اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کے قریب بھی مت بیٹھنا،
فرمایا ایسے لوگوں کو ان کا آنا نہ آنا برابر اللہ کو کوئی سروکار نہیں، یعنی ان کی عبادات کسی کام کی نہیں ہے، وہ آتے ہی اپنے کام کے لیے دنیا مسجد کے اندر۔ تو مسجد کے اندر آ کر سب سے پہلی بات، پہلا احترام یہ ہے، اب آپ جس کے گھر کے اندر آئے ہیں اس سے باتیں کریں۔ آپ دیکھیں نا، میں یا آپ کسی کے گھر میں مہمان جائیں اور ہم اس کو چھوڑ کر جناب کسی اور سے باتیں لگے رہیں، اس کی کچھ سنیں ہی نہ، اس سے کچھ کریں ہی نہ، تو اس کو تو غصہ آئے گا، آیا میرے پاس ہے، باتیں اس سے کر رہا ہے۔ تو گھر یہ اللہ کا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ تو یہ گھر اللہ کا ہے، یہاں پر پکارنا بھی اللہ کو ہے، یہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کرے، یہاں پر فرشتوں کا ماحول ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ایک بچہ آ کر شور کرے نا تو ہم تنگ ہو جاتے ہیں، یار یہ نماز کے اندر منتشر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، جب ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو فرشتے تنگ ہوتے ہیں ہم سے کہ یہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کچھ لوگ یمن کے رہنے والے ہیں، مسجد کے اندر آئے اور آ کر دنیاوی باتیں کر رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے کھلکھلا رہے ہیں۔ حضرت عمر مسجد کے اندر آئے اور دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے ہو تم؟ کہنے لگے جی ہم یمن سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تمہیں میں کوڑے مارتا، تمہیں احترام کا ہی نہیں پتہ مسجد کے، مسجد نبوی کے اندر پھر اللہ کے نبی کا روضہ ہے جہاں پر، تم وہاں پر آ کر اپنی باتوں میں لگے ہوئے کھلکھلا کے ہنس رہے ہو، مسجدوں کے احترام کا نہیں تمہیں پتہ۔ فرمایا تم یمن سے آئے ہو اس لیے معاف کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باہر سے جو آئے اس کو معافی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں شاید پتہ نہیں ہوگا اس مسئلے کا۔ مدینے کے سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی، مدینے کے سارے لوگوں کو پتہ ہے مسجد کے اندر کھلکھلا کر ہنسنا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تمہیں اگر پتہ ہوتا پھر بھی تم کرتے، تمہیں کوڑے مارتا میں۔ یہ مسجد کا احترام ہے۔ تو مسجد کا احترام یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب آپ آ جائیں پھر دنیا داروں سے، دنیا سے تعلق منقطع ہو جائے آپ کا، پھر اللہ سے آپ کا تعلق جڑ جائے۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح مسجد کے آداب میں سے مسجد کی صفائی کرنا، خیال رکھنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسجد کا خادم ہے اس نے ہی مسجد کی صفائی کرنی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، جو پہلے بھی میں نے اس کا ایک حصہ سنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے بھی ایمان کی گواہی دیا کرو، کیونکہ مسجدوں کو آباد اور خدمت مسجد کی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک ابن ماجہ کی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے کوئی ایسی چیز اٹھا دیتا ہے جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی کوڑا کرکٹ جس کو بندہ ناپسند کرتا ہے دے کہ یار مسجد میں کیوں پڑی ہے، فرمایا اللہ اس عمل پر بھی اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یعنی کہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی چیز اٹھا دی، کوئی کنکری، کوئی ویسے یہاں پر چیز پڑی ہوئی ہے جس سے لوگ ناپسند کرتے ہیں دیکھ کر، آپ اٹھا کر باسکٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں، کوڑے دان کے اندر رکھ دیتے ہیں، فرمایا اس عمل پر بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اسلامی سلطنت کی اسلامی تاریخ کے اندر ان جیسا جرنیل کوئی حاکم نہیں گزرا۔ کافر بھی کہا کرتے تھے اگر ایک عمر اور آ جاتا دنیا کے اندر تو دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ وہ حضرت عمر مسجد کی صفائی خود کر رہے ہیں۔ آج ہم توہین سمجھتے ہیں مسجد کی صفیں بچھانا، مسجد کی صفیں خادم بچھائے، ہم کیوں بچائے؟ ہم توہین سمجھتے ہیں۔ تو وہ حاکم وقت ہے اور مسجد کا جھاڑو دے رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ آپ اپنی قمیض اتار کر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین آپ قمیض کیوں اتار دیتے ہیں جب صفائی کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کا گرد و غبار مٹی اس کے جسم کے جس حصے پر پڑتی ہے اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے مسجد کی صفائی کرنے۔
تو ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک یہ ادب ہے کہ آپ جب مسجد کے اندر آئیں کوئی ایسی چیز مت کھا کر آئیں جس سے آپ کے منہ سے سمیل پیدا ہو۔ اس وقت لہسن ہوتا تھا، تھوم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی سمیل آتی ہے جب بندہ کھائے، تو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر منع فرمایا کہ جو بندہ لہسن کھائے وہ فوراً مسجد کے اندر نہ آئے، بلکہ کچھ دیر ٹھہر کے مسواک کرے، آج کے دور میں برش کر کے آئے، یا کوئی چیز اور کھا لے تاکہ اس کی بدبو جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ اسی طرح آج کے دور میں سگریٹ ہے، یہ حکہ وغیرہ جو حضرات پیتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جن کے استعمال کرنے کے بعد منہ سے سمیل آتی ہے، اور وہ سمیل دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے، دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس چیز کو نہ کھا کر آنا بھی آداب مسجد میں سے ہے۔ بعض مسجدوں کے اندر، اگرچہ یہ مسجد کے آداب میں سے تو نہیں لیکن مسجدوں سے متعلق ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو بھی کرنا، بعض مسجدوں کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے فلاں جماعت کے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے، فلاں مسلک کے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے واقعات بھی سننے کو ملے کہ کوئی بندے کوئی جماعت والے مسجد کے اندر آگے، انہوں نے نکال کر مسجد کو دھویا کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، ہماری مسجد ناپاک کر دی۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ حضور علیہ سنیے، یہ تو مسلمان ہے، آپ کا مسل کی اختلاف ہو سکتا ہے، کافر تو نہیں آپ ان کو کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر نجران سے عیسائی آتے ہیں، 60 غالباً یہ عیسائی ہیں، حضور کے پاس آئے گفتگو کرنے کے لیے، وہیں پر ٹھہرے، رات کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کچھ کو تم لے جاؤ، کچھ کو، مختلف صحابہ کو کہا کہ ان کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ، کھانا کھلاؤ اور سواؤ اپنے گھر کے اندر، کیونکہ اتنی وہ کسی کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ ایک جگہ ان کو ٹھہرایا جا سکے۔ تو وہ عیسائیوں کا جو بڑا تھا، پادری تھا، اس نے کہا کہ ہم اکیلے اکیلے کہیں نہیں جائیں گے، ہم جہاں بھی رہیں گے اکٹھے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں مسجد نبوی کے اندر ٹھہراؤ۔ وہ اللہ کا نبی جس پر شریعت اتری ہے، وہ نبی کنفرم جو کافر ہیں، جن کے اندر شک نہیں، عیسائی ہیں، ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرائے، اور وہ مسجد کو اندر جھاڑو نہیں لگاتا دوبارہ، وہ مسجد کو نہیں دھوتا کہ ناپاک ہو گئی۔ یا آج کا ایک مولوی جناب دوسرے مسلک کا بندہ آپ کی مسجد میں آ جائے تو آپ جھاڑو لگوا رہے ہیں، آپ مسجد کو دھلوا رہے ہیں کہ وہ ناپاک لوگ آئے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عیسائی کو تو اللہ کے نبی مسجد کے اندر ٹھہرائیں، اور اللہ کے نبی کی مسجد ناپاک نہیں ہوتی، اور تو ایک مسلمان جو زبان سے بھی کلمہ پڑھتا ہے، دل سے بھی اقرار کرتا ہے، صرف چند اختلافات، فروعی اختلافات کی بنیاد پر تو اتنی نفرت اس سے کرتا ہے، وہ تیری مسجد میں آ جائے، جناب تیری مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ پھر بعض بدبخت لوگ، میں نے کہوں کہ ایسے ہیں، چلو ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک چھوٹی بات ہے۔ بعض ایسے بدبخت ہیں کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، کچھ تڑپتے ہیں کہ ہمیں وہاں سجدہ کرنا نصیب ہو جائے، کچھ تڑپتے ہیں کہ ہمیں کعبے کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ وہاں پر جا کر بھی جناب کہتے ہیں ہمارے ان کے پیچھے ہوتی کوئی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کیسا ذہن ہے ہمارا! اور اس میں جو ہے نا قصور عوام کا کم ہے، یہ جو ممبروں پر بیٹھ کے عوام کو توڑتے ہیں نا، صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے لوگوں کو لڑواتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے کہ امت کو آپ نے پہلے بڑا توڑ دیا ہے۔ آج تک جتنے یہ دیکھیں مسلک ہیں، سینکڑوں مناظرے ہوئے، کیا نکلا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ فلانا ٹھیک ہے، ہم غلط ہے؟ سارے اپنے اپنے مسلک پر لگے ہیں، لگے رہنے دو جناب۔ لیکن آپ دوسروں کو کافر، کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں، کسی کو بدعتی کہہ رہے ہیں، کسی کو فلاں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے میری نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے اس کی نہیں ہوتی۔ بھئی تیری ہوتی ہے؟ تیرے پاس کوئی ہے ایسا کوئی سرٹیفکیٹ کہ تیری نماز پڑھنے کے بعد تجھے پتہ چل جاتا ہے تیری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو یہ ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنی مسجدوں سے ختم کرنا ہے۔ ہر کسی کی نماز، مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا جی وہ فلاں بندے کے امام صاحب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہو جاتی ہے۔ کہتا جی وہ تو یا رسول اللہ کہتا ہے۔
تو میں نے کہا جو یا رسول اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ میں بھی یا رسول اللہ کہتا ہوں۔ جی وہ صلاۃ پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا صلاۃ پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ ہم بھی صلاۃ کے قائل ہیں۔ صلاۃ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہتا جی کیا؟ میں نے صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے، صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے، آپ درود کے قائل نہیں ہو؟ کہتا وہ تو قائل ہیں۔ جی مجھے میرے مولوی صاحب نے فلانے انہوں نے کہا تھا یہ مشرک ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ میں نے کہا تو نے سنی سنائی بات اس سے کوئی دلیل لی ہے؟ جی وہ یہ عقیدے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تو نے سن کر بات پر اس کی پر یقین کر لیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی کی سنی ہوئی بات پر یقین کر لے۔ یہ اختلافات جو ہیں نا ہمارے مسلک کی، یہ اتنے بڑے کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ جب تحقیق کے اندر جائیں گے نا تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اختلافات کوئی نہیں ہے۔ یہ تو چند حقیقت میں آپ دیکھیے گا جو بڑے جید علماء ہیں نا جس بھی مسلک کے ہیں وہ ان کو اچھالتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بس چند لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں کہ یار یہ وہ۔ ان آپس کے اختلافات نے اس امت کا جو حال کیا ہے نا، آپ تاریخ پڑھیں، اس امت کو جب بھی نقصان پہنچا اپنوں نے پہنچایا، اور کافر کی یہی کوشش ہے کہ ان کو آپس کے اندر لڑواؤ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ آپ اندلس تاریخ پڑھیں، اندلس یہ اسلامی سلطنت تھی، کبھی اسلام کا یہ قلعہ تھا، کبھی ہوا کرتا تھا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، لیکن آج آپ اندلس کا حال دیکھیں جا کر، وہاں کی جو مسجدیں ہیں نا ان کو لوگوں نے چرچوں کے اندر، عیسائی کے جہاں پر عبادت کرتے ہیں گرجا گھروں کے اندر بدل دیا۔ وہاں کی مشہور مسجد قرطبہ آج وہ میوزیم بن گئی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی، لیکن آج وہاں پر اسلام ختم ہے، چند گنے چنے مسلمان ہیں، وہاں پر عیسائیت غالب ہے، عیسائیوں کا قبضہ ہے اس ملک پر۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں کے علماء نے عوام کو آپس میں لڑوایا، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب ایک دوسرے سے نفرتیں، عداوتیں، اور امت آپس میں ٹوٹ گئی۔ آج کل تو اتنی نفرت یہاں تک سننے میں آیا، بلکہ خود کئی لوگوں سے ایسی بات سننے کو ملی کہ بعض لوگ تو دوسرے مسلک کے ساتھ شادی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جی وہ بریلوی ہیں، ہم نے شادی نہیں وہاں پر کرنی۔ جی وہ اہل حدیث ہیں، ہم نے نہیں شادی۔ وہ دیوبندی ہیں، ہم نے شادی نہیں وہاں پر کرنی۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ شریعت کہتی ہے تم عیسائی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ اسلام کہتا ہے یہودی عورت سے شادی کرنا چاہے مسلمان مرد کر سکتا ہے، اجازت دیتا ہے اسلام۔ لیکن یہاں پر وہ بندہ جو زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے، وہ بندہ جو دل سے بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ تو مشرک ہے۔ اسلام کہتا ہے عیسائی عورت سے تم شادی کر سکتے ہو، اور ہم جناب مسلک چند فروعی اختلافات کی اتنی زیادہ دوریاں، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو، یہ اصل میں اختلافات علماء کے ہیں، یاد رکھیے اختلاف رہے گا اس امت کے اندر، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اس اختلاف جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن تب جب یہ علماء کے اندر ہو، لیکن جب یہ عوام کے اندر آ جائے نا پھر یہ زحمت بن جاتا ہے۔ جی یہاں سامنے لکھا کہ اختلاف بھی دین کا حسن ہے، اس لیے اچھالنا نہیں چاہیے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں اختلاف ہوتا کیا ہے؟ ایک بات ہے، مثلا ایک مسئلہ ہے، میں نے تحقیق کی، ٹھیک ہے، میرا ذہن کسی اور چیز پر سیٹ ہو گیا۔ ایک بندہ ہے کسی دوسرے مسلک کا ہے، وہ اپنی تحقیق کرتا ہے، اس کا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر بڑی وسعت ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے، اسلام اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ اس پر چل ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، ان کی فقہ حنفی چلی۔ کوئی بھی بندہ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ جو فقہ حنفی کو مانے وہ کافر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحقیق کی، شریعت کو مد نظر رکھ کر، قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ایک تحقیق کی۔ آج ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر نماز کے اندر رفع یدین نہیں ہے، فقہ حنفی کے اندر ہاتھ ناف کے متصل باندھنے ہیں،
فقہ حنفی کے اندر آمین آہستہ کہنی ہے۔ یہ فقہ حنفی والوں نے، امام ابو حنیفہ، امام ابو جید علماء تھے، انہوں نے تحقیق کی تو انہیں احادیث اور قرآن سے یہ سمجھ آئی۔ اب فقہ شافعی والے ہیں، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا آمین اونچی کہنی چاہیے۔ انہوں نے تحقیق کی، انہیں سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، یا دیگر اختلافات، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ تو اب یہ کوئی بھی نہیں کہتا، کبھی بھی آپ پڑھ لیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ جو فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کبھی احناف نے، حنفیوں نے کہا ہو کہ جو فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز ہوتی ہے، سب اس کے قائل ہیں، صرف قائل بات اختلاف جو چلتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ثواب کس میں ملتا ہے، بس یہ اختلاف ہے۔ تو ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم اگر جناب ایک دوسرے سے بولنا ہی چھوڑ دیں، ایک دوسرے مسلک کے بندے سے سلام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تو منافق بھی نماز آ کے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا یہ کافر ہیں، دل سے جو ہے نا میرا بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دل کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں۔ ہر میرے خلاف جو محاذ کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کو مسجد سے نکال دو، یہ تو منافق ہیں، ان کی نماز میرے پیچھے کوئی نہیں ہوتی، یہ تو منافق۔ حالانکہ منافق وہ ہیں، کافروں سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی ہو جائے، اللہ کے نبی کبھی نہ کہیں کہ میرے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، یا ان کو باہر نکالو ہماری مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ اور آج کا مولوی جناب، آپ کا دین کا سمجھنے والا دوسرے مسلک کا بندہ آ کر مسجد میں آ جائے، اس کو نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا، یہ بھی آداب مسجد کے اندر ہی ہے کہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں یار، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ آپس میں متحد ہوں مسلمان، اور آپ یہاں پر بھی لڑائی جھگڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر بھی عداوتیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسجدوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔